بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی 3 حالتیں ہیں، ایک امارہ، دوسری لوامہ، تیسری مطمئنہ۔ نفس امارہ کی حالت میں انسان شیطان کے پنجے میں گویا گرفتار ہوتا ہے اور اس کی طرف بہت جھکتا ہے، لیکن نفس لوامہ کی حالت میں وہ اپنی خطا کاریوں پر نادم ہوتا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے، مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے، کبھی شیطان کی طرف جھکتا ہے، کبھی رحمان کی طرف۔ مگر نفس مطمئنہ کی حالت میں وہ عباد الرحمن کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ گویا ارتفاعی نقطہ ہے جس کے بالمقابل نیچے کی طرف امارہ ہے۔ اس میزان کے بیچ میں لوامہ ہے جو ترازو کی زبان کی طرح ہے۔ انحزازی نقطے کی طرف اگر زیادہ جھکتا ہے تو حیوانات سے بھی بدتر اور ارذل ہو جاتا ہے، اور ارتفاعی نقطے کی طرف جس قدر رجوع کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور سفلی اور عرضی حالتوں سے نکل کر علوی اور سماوی فیضان سے حصہ لیتا ہے۔ یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بات میں منافع ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لو، اعلیٰ درجے کی نباتات سے لے کر کیڑوں اور چوہوں تک بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے لیے منفعت اور فائدہ سے خالی ہو۔ یہ تمام اشیاء، خواہ وہ عرضی ہیں یا سماوی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اضلال اور آثار ہیں، اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے تو بتلاؤ کہ ذات میں کس قدر نفع اور سود ہوگا۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے ہم کسی وقت نقصان اٹھاتے ہیں تو اپنی غلطی اور نافہمی کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ نفس الامر میں ان اشیاء میں مضرت ہی ہے، نہیں، بلکہ اپنی غلطی اور خطا کاری سے۔ اسی طرح پر ہم اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ تو ہمہ رحم اور کرم ہے۔ دنیا میں تکلیف اٹھانے اور رنج پانے کا یہی راز ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی سوء فہم اور قصور علم کی وجہ سے مبتلا مصائب ہوتے ہیں۔ بس اس صفاتی آنکھ کے ہی روزن سے ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم اور کریم اور حد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں، اور ان منافع سے زیادہ بہرہ وہی ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور یہ درجہ ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو متقی کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ پاتے ہیں۔ جو متقی خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، ایک نور ہدایت اسے ملتا ہے جو اس کی معلومات اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے، اور جو دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مصداق ہو کر ذلت اور تباہی کا مورد بن جاتا ہے۔ مگر اس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرہ انسان اعلیٰ درجے کی راحت اور عزت پاتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے، اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے۔ بعض لوگ حکومت سے بظاہر اطمینان اور سیری حاصل کرتے ہیں، بعض کی تسکین اور سیری کا موجب ان کا مال اور عزت ہو جاتی ہے، اور بعض اپنی خوبصورت اور ہوشیار اولاد و احفاد کو دیکھ دیکھ کر بظاہر مطمئن کہلاتے ہیں، مگر یہ لذت اور انواع و اقسام کے لذات دنیا انسان کو سچا اطمینان اور سچی تسلی نہیں دے سکتی، بلکہ ایک قسم کی ناپاک حرص کو پیدا کر کے طلب اور پیاس کو پیدا کرتی ہیں۔ استسقاء کے مریض کی طرح ان کی پیاس نہیں بجھتی، یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نفس جس نے اپنا اطمینان خدا تعالیٰ میں حاصل کیا ہے، یہ درجہ بندے کے لیے ممکن ہے اس وقت اس کی خوشحالی باوجود مال و منال کے، دنیاوی جاہ و حشمت اور جاہ و حلال کے ہوتے ہوئے بھی خدا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ زر و جواہر، یہ دنیا اور اس کے دھندے اس کی سچی راحت کا موجب نہیں ہوتے۔ بس جب تک انسان خدا تعالیٰ ہی میں راحت اور اطمینان نہیں پاتا وہ نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ نجات اطمینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔ میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی جھوٹی لذتیں اور ہر ایک قسم کی نعمتیں اولاد و احفاد رکھتے تھے، جب مرنے لگے
تو ان کو اس دنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی نشیاء سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا تو ان پر حسرتوں اور بے جا آرزوؤں کی آگ بھڑکی اور سرد آہیں مارنے لگے۔ بس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بیقراری کے عالم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی محبت، ہاں ناجائز اور بے جا محبت میں ایسا محو ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات اسی محبت کے جوش اور نشے میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے جو اس میں اور خدائے تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک دوزخ تیار کر دیتے ہیں۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جب وہ ان سب سے یکا یک علیحدہ کیا جاتا ہے، اس گھڑی کی اسے خبر نہیں ہوتی، تب وہ ایک سخت بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی چیز سے جب محبت ہو تو اس سے جدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ منقولی ہی نہیں بلکہ معقولی رنگ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، بس یہ وہی غیر اللہ کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور ایک حیرت ناک عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نفس مطمئنہ کے بدون انسان نجات نہیں پا سکتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، نفس امارہ کی حالت میں انسان شیطان کا غلام ہوتا ہے اور لوامہ میں اسے شیطان سے ایک مجاہدہ اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی شیطان، مگر مطمئنہ کی حالت ایک امن اور آرام کی حالت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری حالت میں کس قدر استراحت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف چلا آ۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہ مطلب ہے کہ جان کندن کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف چلا آ، وہ تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے راضی۔ چونکہ قرآن کے لیے ظاہر اور باطن دونوں ہیں، اس لیے باطن کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ اے اطمینان پر پہنچے ہوئے نفس، اپنے رب کی طرف چلا آ، یعنی تیری طبعاً یہ حالت ہو چکی ہے کہ تو اطمینان اور سکینت کے مرتبے پر پہنچ گیا ہے اور تجھ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی بودھ نہیں ہے۔ لوامہ کی حالت میں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر مطمئنہ کی حالت میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے۔ اسی طرح پر خدائے تعالیٰ کی محبت انسان کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ خدا ہی کی محبت سے جیتا ہے۔ غیر اللہ کی محبت جو اس کے لیے ایک جلانے اور جہنم کے پیدا کرنے والی ہوتی ہے، جل جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھر دیا جاتا ہے۔ اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا منشا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت ایسی حالت میں اس کے لیے بطور جان ہو جاتی ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے لوازم زندگی ضروری ہیں، اس کی زندگی کے لیے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اس کی سچی خوشی اور پوری راحت ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی یہ نشانی ہے کہ کسی خارجی تحریک کے بدون ہی وہ ایسی صورت پکڑ جاتا ہے کہ خدا کے بدون رہ نہیں سکتا۔ یہی انسانی ہستی کا مدعا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فارغ انسان شکار، شطرنج، گنجفہ وغیرہ اشغال اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں، مگر مطمئنہ جب کہ ناجائز اور عارضی اور بسا اوقات رنج و کرب پیدا کرنے والے اشغال سے الگ ہو گیا، اب الگ ہو کر منقطع عالم اسے کیوں یاد آوے؟ اس لیے خدا ہی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر بھی دل سے محب نہیں ہونا چاہیے کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذاتی محبت ہوتی ہے اور ایک محبت اغراض سے وابستہ ہوتی ہے، یا یہ کہو کہ اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج اور غم کا باعث ہو جاتی ہے۔ مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے، چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس لیے خدائے تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اپنے پوشیدہ اور مخفی در مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ پس جب انسان جھوٹی اور نمائشی،
ہاں عارضی اور رنج پر ختم ہونے والی محبتوں سے الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ خدا ہی کے لیے ہو جاتا ہے اور تباً کوئی بودھ نہیں رہتا اور خدا کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ بس اس آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا آواز دینا یہی ہے کہ درمیانی حجاب اٹھ گیا اور بودھ نہیں رہا۔ یہ متقی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے جب وہ اطمینان اور راحت پاتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس اطمینان کا نام فلاح اور استقامت بھی رکھا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں اسی استقامت یا اطمینان یا فلاح کی طرف لطیف اشارہ ہے اور خود مستقیم کا لفظ بتلا رہا ہے۔